نمبر 7 شہادتین کی کیا فضیلت ہے. شہادتین کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو سارے لوگوں میں سے چن کے بلائے گا. فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر. اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے. بہت بڑا سپر پاپی ہوگا یہ. کتنے؟ 99 دفتر گناہوں کے اس کے ہوں گے، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہ دفتر ہوں گے، نہیں اتنے گناہ اس نے زندگی میں کیے ہوں گے. ثم یقول اتنکر من ھذا شیئا. اس سے پوچھا جائے گا یہ جو سب کچھ ہے اس میں سے کسی چیز کا تجھ کو انکار ہے؟ میں نے نہیں کیا تھا، ہاں کچھ ہے ایسا بولنا. فیقول اللہ یا رب. کیا بولے گا؟ اے میرے رب میں نہیں، میں آئی ڈونٹ ڈینائی، ہاں میں انکار نہیں کرتا، ہاں واقعی میں نے گناہ کیے ہیں، یہ میرے ہی ہے. فیقول اظلمک کتبتی الحافظون. اللہ پوچھے گا اس سے ہمارے نیکی اور گناہ لکھنے والے فرشتوں نے تیرے پر ظلم تو نہیں کر دیا؟ زبردستی تیرے سر منڈ دیا؟ ہاں ایسا تو نہیں ہے نا، زبردستی لکھ دیا اپنی طرف سے لکھا، ایسا ظلم تو نہیں کیا انہوں نے؟ فیقول لا یا رب. وہ کیا بولے گا؟ نہیں اللہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب میرے جانے پہچانے گناہ ہیں، یہ سب میرے ہیں، یہ انہوں نے زبردستی نہیں لکھا. فیقول افلک عذر. تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے، تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ ایسا نہیں تھا، وہ ٹینشن میں تھا، ایسے حالات تھے، یا کچھ تیرا عذر ہے کچھ ایسا؟ او حسنہ، یا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ فیہاب الرجل. وہ اور ڈر جائے گا، نہ میرے پاس کوئی عذر ہے نہ میرے پاس کوئی نیکی ہے، اور ڈر جائے گا. فیقول لا یا رب. بولے گا نہیں اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی نیکی نہیں. فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ. اللہ اس سے کہے گا بلکہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، ہمارے پاس. اس کو یاد نہیں. آپ سوچئے اللہ کیسا رحیم ہے، اس کو یاد نہیں ہے تیری نیکی، تیرے پاس کچھ؟ بولے گا نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے. بلا ان لک عندنا حسنہ فإنہ لا ظلم علیک اليوم. آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا، آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہو. اتنے پاپ ہیں تو ایک نیکی کیا فائدے کی؟ نہیں، تو لے گا وہ گناہ اور نیکی تو لے گی، وہ ایک نیکی ہی کیوں نہ ہو. فتخرج بطاقۃ فیہا. ایک چٹھی نکلے آئے گی، چٹھی ایک نکالی جائے گی. اشہد، اس کے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس پر لکھا ہوگا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فیقول احضر وزنک. اس سے کہا جائے گا چل وزن جہاں کیا جا رہا وہاں حاضر ہو، وزن کیا جائے گا اب تیری نیکی اور گناہ کا. فیقول یا رب ما هذه البطاقۃ ما هذه السجلات. کہے گا اللہ اتنے سارے گناہ کے دفتر ہیں، اس کے مقابلے میں ایک چٹی پرچی کیا کام آئے گی؟ مطلب اس کا کیا ہونے والا ہے، پہلے سے دکھ رہا مجھ کو. اس سے کہا جائے گا فقال انک لا تظلم. کا نہیں، حاضر تو ہونا پڑے گا اس لیے کہ تجھ پر ظلم نہیں کیا جا سکتا. یعنی اتنے سارے گناہوں کی وجہ سے تیری ایک نیکی کو ہم کہے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ نیکی تو لے گی، نیکی کے پلڑے میں نیکی تو لے گی، گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ایک نیکی تو چھوڑ دیں گے ایسا نہیں، ایک بھی نیکی چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ. قال فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ. سارے کے سارے دفتر ایک پلڑے میں رکھتے جائیں گے، اور وہ ایک پرچی جس میں شہادتین کا اقرار ہوگا وہ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی. فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ.
جو 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے وہ ایک دم ہلکے ہو جائیں گے، اور وہ ایک پرچی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ بھاری ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حدیث نمبر 1776۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کتنے بھی پاپ کرو آخرت میں کلمہ پڑھنے والا نیکیاں اس کی غالب آ جائیں گی، جہنم میں کوئی نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ علماء نے کہا یہ پھر کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ آدمی ہوگا جس نے بہت پاپ کیے تھے، لیکن آخری وقت میں اتنے اخلاص کے ساتھ اس نے کلمے کا اقرار کیا تھا کہ وہ اخلاص نے اس کو اتنا بھاری، کیونکہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، کیسا پڑھا اس پہ رہتا، چاہے وہ نماز ہو یا کلمہ ہو یا کچھ بھی ہو، جو عمل آدمی کا ہوتا ہے اس کی کیفیت اس کو مضبوط اور بھاری بناتی ہے۔ ورنہ الفاظ تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا بھاری پن آیا کہاں سے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہ ایک آدمی اس نے زندگی بھر پاپ کیے ہیں، موت کا وقت قریب آیا اور آخری وقت میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کیا کیا؟ پورے دل کے اخلاص کے ساتھ پوری توبہ، اپنے دل کو پورا اللہ کی طرف کر کے ایسا اس نے پڑھا کہ اس کا یہ کلمہ اتنا وزنی ہو گیا کہ اس کے سارے گناہوں پر کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا۔ کیسا پڑھا یہ بہت اہم ہے۔ تو ایک انسان نے آخری وقت میں اس طرح کا کلمہ پڑھا ہو تو سارے گناہوں پر وہ بھاری آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا وزن اتنا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں کا ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے لوگ؟ جائیں گے لوگ۔ وہ کیسے جائیں گے کلمہ والی؟ پھر کیونکہ تھوڑا کلمہ ان کا کیسا ہوگا؟ کمزور ہوگا، ویسا پڑھا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ آدمی ایسا ہوگا کہ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایک ہی چیز اب اچھے سے پڑھ لو اس کو، پورے دل کے اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھا ہوگا، اس کے سارے گناہوں کے مقابلے میں کلمہ کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا۔ وہ چٹھی نہیں، اس کا پڑھا ہوا ہے نا، وہ اس کا عمل ہے وہ۔ تو وہ عمل کیسا کیا اس نے، کیسا پڑھا اس نے، اس کو بھی اس کی اہمیت ہے۔ تو آخری وقت میں اس نے ایسا پڑھا ہوگا کہ وہ سارے گناہوں پر بھاری آ جائے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید یا شہادتین کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھتا ہو اور صحیح جذبات اور کیفیات کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اس کو پڑھتا ہو، تو ایسے انسان کا یہ کلمہ اس کے گناہوں پر بھاری آ سکتا ہے۔